کا چکر کاٹتے ہیں اور کوئی بھی ان کی دستگیری کرنے کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں یونس مالی تھا، وہ بیچارہ پریشان ہوا اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہسپتال اس کے دکھوں کا مداوا کرے گا، وہ ایک بہت بڑے ہسپتال میں چلا گیا اور وہاں جا کر واویلا کرنے لگا کہ مجھے یہاں داخل کر لو، کیونکہ علاقے کے تھانے دار نے مجھ پر بڑی زیادتی کی ہے اور میری بڑی بےعزتی کی ہے اور مجھے بہت شرمندہ کیا ہے اور میں بیمار ہوں. اب ڈاکٹر صاحب بیچارے وہ کیسے اسے داخل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایسا کوئی بندوبست نہیں کہ ہم آپ کے دکھوں کا مداوا کر سکیں یا آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ سکیں یا آپ کی تشفی کر سکیں. اس کے لیے تو کوئی اور جگہ ہونی چاہیے اور ہم معذور ہیں، آپ کو ویسی جگہ بتا بھی نہیں سکتے. وہ بیچارہ پریشان خاطر سڑکوں پہ مارا مارا پھرتا رہا اور اب تک پھرتا ہے کہ اس کی دستگیری کرنے والا یا اس کی تشفی کرنے والا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی ادارہ نہیں ہے. پرانے زمانے میں ہمارے بر صغیر میں بطور خاص اور دوسرے اسلامی ملکوں میں اور سینٹرل ایشیا کے ملکوں میں خانقاہیں ہوتی تھیں، ڈیرے ہوتے تھے اور درگاہیں ہوتی تھیں جہاں کھانا بھی ملتا تھا آدمی کو، رہنے بیٹھنے وقت گزارنے کے لیے جگہ بھی ملتی تھی اور پھر کچھ آدمی بھی ایسے ملتے تھے جو اس کا دکھ بانٹتے تھے. ایسے دکھ لے کر جانے والے لوگ جہاں پر اپنا علاج کروانے کی غرض سے جاتے تھے وہ ان کا علاج تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جتنے بھی آدمی وہاں جمع ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ محمد یونس آیا ہے جی اور یہ پریشان ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کر اس کے حق میں دعا کریں اور اللہ سے درخواست کریں کہ اس کا دکھ دور رکھیں. جتنے بھی آدمی اس ڈیرے پہ ہوتے تھے اس درگاہ پہ بیٹھے ہوتے تھے، کھانا کھانے والے، کھانا نہ کھانے والے، سوغاتیں لانے والے، سوغاتیں لے جانے والے، وہ سارے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اور یونس کے کندھوں سے اور اس کے سر سے ایک بوجھ اتر جاتا تھا. لیکن اب ایسی چیزیں مفقود ہو گئی ہیں کیونکہ ہم نئی تعلیم نے اور ترقی کے دور نے یہ بات واضح کی ہے کہ اس قسم کے ڈیرے اور اس قسم کی درگاہیں اور اس قسم کے زاویے اور اس قسم کے دائرے ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پر مریض ہوتا ہے اور اس کی کیمسٹری میں کوئی فرق پڑتا ہے جسے ٹھیک کیے جانے کی ضرورت ہے. لیکن لوگ ایک دوسرے کا سہارا مانگتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن ترقی کے اس دور میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی ساری راہیں مسدود ہو گئی. لیکن انسان اپنے ساتھ والوں کو، اپنے آدمیوں کو، اپنے پرکھوں کو، اپنے آباء و اجداد کو ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتا ہے. سردیوں کی کسی روشن دن میں اگر آپ اپنا ہاتھ کھول کر دیکھیں تو آپ کو ہاتھ کی ان لکیروں میں، ان چوکٹوں کے اندر، ان چرخڑیوں کے اندر اور ان مساموں کے اندر، ان لکیروں کے اندر بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے جینز موجود ہوں گے، جن کے سیلز آپ کے ساتھ چلے آئے ہوں گے، جو آپ کے ابو جد تھے، جو آپ کے پرکھ تھے، جو آپ کے بڑے تھے. یہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور آپ کا ہنسنا، آپ کا بولنا، آپ کا غصہ، آپ کی شوخی، آپ کی ضد، ساری کی ساری آپ کے اندر انہی لوگوں سے منتقل ہوتی رہتی ہے. اگر کسی نہ کسی طرح سے آپ ان کے قریب رہیں یا وہ آپ کے قریب رہیں یا حال پہ موجود جو لوگ ہیں وہ آپ کو ہاتھ لگا کر محسوس کرتے رہیں، آپ ان کو ٹچ کر کے ایک دوسرے کے ہونے کا ثبوت ہم پہنچاتے رہیں تو پھر ایسے ذہنی اور نفسیاتی عارضے لاحق نہیں ہوتے. یہ انسانی مقدر ہے کہ وہ انسان کے قریب آنا چاہتا ہے، انسان سے بات کرنی چاہتا ہے، علاج نہیں کروانا چاہتا مختلف کمروں میں منتقل ہو کر کہ آپ مجھے ملنے کے لیے شفا خانے آ جائیں، میرا کمرہ نمبر 144 ہے یا 213 ہے، 159 ہے.
وہ تو کمروں میں بند لوگ ہیں، وقت پر ان کا ڈاکٹر آتا ہے، وقت پر نرس آتی ہے، پھر ان کو مشینوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ سی ٹی اسکین کے اندر سے گزریں یا اس کے اندر اترے، آپ اپنا اسٹیتھوسکوپ سے لے کر بڑی سے بڑی مشین تک اپنے آپ کا علاج کروائیں، لیکن وہ ہو نہیں پاتا کیونکہ انسان بکھرا ہوا ہے۔ مجھے ایک قصبہ یاد ہے، ہمارے بچپن میں قصبوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوا کرتی تھی، عجیب و غریب علاج ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ منہ کھر کی بیماری ہے نا، اب تو ہندوستان میں بھی عام ہو گئی مویشیوں کو، روف اینڈ ماؤتھ کی بیماری، یہ بہت وبا پڑتی ہے تو بے شمار مویشی مر جاتے ہیں۔ تو ایک قصبہ، ہمارے قصبے میں ایک دفعہ منہ کھر کی بیماری پڑ گئی، تو بھوٹے قسم کے لوگ انہیں کہتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے کتنے ہی تھان کھدر کے منگوائے، اور شام کو یہ جو گڈھے ہوتے ہیں چھکڑے، ان کے اوپر وہ تھانوں کو پھیلا، ہم چھوٹے بچپن میں دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور وہاں تھانوں کو ان گڈھوں کے اوپر پھیلا کر بڑے بڑے ہاتھیوں کی شکل دی۔ اب ہاتھی بھی ایک مویشی پیڑی کی آپ، کیونکہ وہ بڑا مویشی ہے، بڑا کام کرتا ہے، لٹھیں دھکیلتا ہے، سامان اتارتا ہے، ہل بھی چلاتا ہے سری لنکا میں، تو ہاتھی بنا کے، اور پھر وہ دریا کنارے کچھ اپنے منتر سے پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس قصبے سے یہ بیماری جو جانوروں کو، مویشیوں کو لاحق ہوئی ہے، یہ چلی جائے۔ تو ایسی چیزیں میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ علاج ہوتا تھا یا نہیں، لیکن لوگوں کا اجتماع ایک دوسرے کو ایسی طاقت عطا کرتا تھا کہ وہ بیماری کے اوپر بڑے زور کا حملہ کرتے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ مخلوق خدا کا ساتھ دو، مخلوق خدا کی خدمت کرو، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی میگنیٹک فورس الٹ کر آپ کے اندر جو کنکس ہیں، جو خرابیاں ہیں، وہ بھی کیور کر دے گی، اس کا بھی علاج کر دے گی۔ وہ ہمارے کسی قصبے کا جہاں میں ذکر کر رہا ہوں، مویشیوں کا علاج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بارش نہ ہوئی اور اکثر ایسا ہو جاتا تھا، اب بھی ایسا ہوا ہے، تو وہ ایک صاحب دعا آدمی کو لے آئے اور اس سے درخواست کی کہ آپ ہمارے قصبے میں دعا کریں تو بارش ہو، کیونکہ بڑی تنگی۔ انہوں نے کہا کہ میں قصبے کے کنارے ایک جھونپڑی میں رہوں گا، کوئی آدمی مجھے مخل نہ ہو، ڈسٹرب نہ کرے، اور پھر اس کے بعد میں دعا کروں گا، 7 دن تک آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ چنانچہ ان کو جھونپڑی دے دی گئی یا بنا دی گئی یا خالی کر دی گئی، تو اس میں جا کے بیٹھ کے وہ 7ویں دن سے پہلے ہی 5ویں دن اللہ کے فضل سے بارش ہونے لگی اور جل تھل ہو گیا۔ لوگ بڑی مٹھائی لے کر، سوغاتیں لے کر، ہار لے کر اس صاحب دعا کی جھونپڑی میں گئے ان کی خدمت میں پیش کرنے۔ تو انہوں نے ہنس کر کہا کہ بھائی میں نے تو کوئی دعا خاص نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، جب آپ مجھے لائے تھے میں آپ کے قصبے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ جس آرڈر نہیں پھر رہے ہیں، اسکیٹرڈ پھرتے ہیں، اہلے گہلے جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ایک آدمی قریب سے گزرتا ہے تو وہ اسے مخاطب ہو کے نہ سلام کہتا ہے نہ دعا دیتا ہے، گزر جاتی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کے اندر جو یونٹی کی کرنٹ ہے وہ نہیں چل رہی ہے، آدمی الگ الگ زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور ایسے ہی میں نے آپ کے جانوروں کو دیکھا تو مجھے تشویش ہوئی کہ یہاں تو پھر بارش نہیں ہوگی۔ آپ سے تو چونٹیاں بہت اچھی ہیں، جو جب ایک قطار میں چلتی ہے چونٹیاں اور دوسری ادھر سے آ رہی ہوتی تو ہر چونٹی رک کر دوسری چونٹی سے اس کا حال بھی پوچھ لیا، آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہوگا۔ تو میں کہنے لگے اس جھونپڑی میں چلایا، اپنے آپ کو مجتمع کیا، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ رہنے میں، آپ سے ملنے میں میری ذات بھی اسپاٹڈ ہو گئی تھی، الگ الگ حصہ دفعوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ چنانچہ میں یہاں بیٹھا رہا، میں بیٹھا تو پھر اللہ کے فضل سے یہاں میں نے محسوس کیا کہ آپ لوگوں کے اندر بھی تعاون اور یکجہتی اور یک رنگی پیدا ہونے لگی ہے، کیونکہ میری دعا اسی بات کی تھی
جب آپ میں یکجہتی اور یکرنگی پیدا ہونے لگی تو آپ کے ارد گرد کے موسم میں بخارات میں بھی وہ یکجہتی پیدا ہونے لگی جو مل کر